والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، گزشتہ مجلس میں آخری 10 منٹ میں وہ 4 باتوں کا خلاصہ بیان کیا تھا تاکہ آپ کو ایک ہفتے کا انتظار نہ رہے. اس لیے میں نے مختصر ان 4 باتوں کا خلاصہ بیان کیا تھا. تھوڑی سی بہت نہیں، اس کی میں تفصیل بیان کرتا ہوں. وہ 4 عمل کتنے فضیلت والے ہیں اور کتنے اہمیت والے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے بات آ گئی. بس خلاصہ کیا وہ ساری باتوں کا. اگر کسی کو اللہ والوں کی صحبت میسر نہ ہو تو یہ 4 باتوں پر جس کا عمل ہوگا، جو نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اور صحبت کا کیا فائدہ وہ میں نے مختصر گزشتہ مجلس میں سمجھایا. سب سے بڑا فائدہ اس کا ایمان پر خاتمہ. یہ سب سے بڑی دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ایمان پر خاتمہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب ہم ایمان پر خاتمہ مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اس کے ساتھ یہ بھی ذرا مانگ لینا کہ سنت کی اتباع میں موت دینا. اتنی بات یاد رکھیں. ابھی مجھے ایک دم یاد آئی بات. بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ. ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ تھے نا اس زمانے میں، وہ بڑی عمر کے تھے ہمارے امام صاحب سے بھی. وہ یا تابعی تھے وہ امام اوزاعی. بہت بڑے بزرگ تھے، امام تھے، علامہ تھے. اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ تنہائی میں دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے ایمان پر خاتمہ نصیب. بار بار دعا، بس یہی فکر. جب انشاءاللہ صحیح سمجھ آئے گی نا تب پتا چلے گا یہ کتنی عظیم دعا ہے. اب سب چیزوں کو بھول جاؤ گے، ساری دنیا کی چیزوں کو بھول جاؤ گے اس کے مقابلے ایمان پر خاتمہ کے مقابلے. کیوں پوری زندگی اچھے رہے لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو بہت خطرے کی بات ہے. اللہ بچا. بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہے جو مرتے وقت ظاہر ہوگی. میں نے گزشتہ سکھایا نہیں، ایسا تصور آگے تو کیا بولنے کا، اعوذ باللہ. یہ عمل
الحمدللہ عمل سکھا دیا میں نے آپ کو کہ یا اللہ کہیں گناہ کی نحوست مرتے وقت ظاہر نہ ہو، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ کا معنی یہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا مرتے وقت وہی نکلتا ہے زبان سے جو دل میں ہوتا ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، گھر میں وہ جو پرندے پالتے ہیں نا شوق کے لیے، طوطی، مینا، وہ جیسا سکھاتے ہیں ویسا بولتی ہے طوطی۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گھر تھا، انہوں نے پنجرے میں طوطی پالا تھا، پورا کلمہ سکھایا تھا، اللہ کا ذکر سکھایا تھا۔ جب بھی وہ طوطی کسی کو دیکھتی اللہ کا ذکر کرتی، کلمہ پڑھتی، بس پورا دن ذکر، پورا دن اللہ کا ذکر، لیکن یہ صرف زبان پہ تھا۔ ایک مرتبہ پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا، رات کو بلی آئی، بلی نے جھپٹا مارا، جیسے پنجے سے منہ سے پکڑا طوطی ٹیں 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 بولنے لگی، پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ یہ آخری وقت تھا طوطی کا، آخری وقت میں کیا بولی؟ ٹیں 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 ٹیں۔ گھر والے اٹھ گئے، کیا ہوا؟ دیکھا تو طوطی مر گئی تھی۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری زندگی کلمہ پر، مرتے وقت کہتے ہیں کہ علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں۔ اللہ بچاوے کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت جو دل میں ہو دنیا کی محبت وہ نکلے، اللہ بچا۔ یہ سبق لینے کا علامہ رومی یہ فرماتے ہیں اس واقعے سے، دنیا دنیا دنیا، دکان دکان دکان، آفس آفس آفس، پیسہ پیسہ پیسہ۔ بعض ایسے واقعات ہوئے مرتے وقت بے ہوشی میں ہے اور وہ بول رہا ہے لے لو 2 روپے میں، لے لو 2 روپے میں، لے لو 2 روپے میں۔ یہ کیا؟ پوری زندگی یہی بولا تو، اگرچہ مسلمان تھا، نماز کے وقت میں بھی یہ بولا، نماز کے وقت میں بند نہیں کیا کاروبار، ایسا ہوگا پھر مرتے وقت یہی نکلے گا، پھر کاروبار نکلے گا، اللہ نہیں نکلے گا۔ سمجھو، بہت درد کی بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ پرسوں ایسے ہی میں کہتا ہوں، میں ایک جگہ گیا تھا تو عصر کے بعد نکلا وہاں سے تاکہ مغرب کی نماز جماعت سے مل جائے، اللہ کرے یہ فکر رہتی ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بھی فکر کریں۔ اسی ایک بابر سننا، میں اپنی صفائی نہیں بیان کرتا، ایک سبق آپ کو ملے اس لیے میں کہتا ہوں۔ میں کہیں جاتا ہوں تو پرائیویٹ گاڑی کرتا ہوں، یہ سرکاری سواری میں بہت کم۔ وجہ کیا معلوم؟ بڑائی نہیں وجہ کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھ سکوں، بس یہ وجہ ہے۔ اپنی گاڑی ہوگی، سورت جانا ہے، چلو عصر کا وقت ہو گیا، یہیں کھڑی رکھو، یہاں مسجد ہے، نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، یہ فائدہ۔ پیسہ وصول ہو گیا۔ آپ ٹرین میں جاؤ گے 50 روپیہ اور میں جاتا ہوں 2000 روپے میں، فائدہ کس کا؟ آپ کہو گے مولانا آپ نے 1950 روپے زیادہ دے دیے، مجھے کوئی افسوس نہیں اس بات کا۔ کیوں؟ جماعت سے نماز مل گئی کروڑوں کی، میرا سودا فائدے میں آپ کے مقابلے میں، آپ گنتے رہو پیسے،
کہ 2000 تو بہت ہے مجھ سے. آپ گنتے رہو, میں نہیں گنتا الحمدللہ. اس مسئلے میں نہیں گنتا, دوسرے مسئلے میں گنتا ہوں, یہاں نہیں گنتا. اللہ کے حکم کے ساتھ الحمدللہ, اللہ کا احسان. اللہ ہمیشہ مجھے اس پر بات کرتا. وہ کہیں بھی جاتا ہوں پرائیویٹ گاڑی, پرائیویٹ رکشہ, یہ نہیں چلتی رکشہ میں نہیں بیٹھتا الحمدللہ. اس کی وجہ ہے چلتی رکشہ میں کوئی عورت بھی بیٹھ جائے گی, عورت کے ساتھ نہیں بیٹھنے کا. آپ انکار نہیں کر سکتے. چلتی رکشہ میں بیٹھے تو پرائیویٹ میں 100 روپئے دو 10 روپئے کے بجائے, لیکن گناہ سے بچو. حدیث میں ہے عورت کے ساتھ بدن لگنا کتنا خطرناک ہے معلوم؟ خنزیر کتنا ناپاک جانور ہے. وہ کیچڑ میں لت پت ہو, بدبو آتی ہو, وہ بدن سے اور کپڑے سے لگ جائے, یہ بہتر ہے عورت کو لگنے. ہم تو تلاش کرتے ہیں ایسی رکشا کی, کوئی لڑکی ہو تو بیٹھے اس کے پاس اور جگہ بھی کرتے. اللہ بچا. آج کل تو ہماری بچیاں بھی بہت بے حیا ہیں, ڈرائیور کے پاس بیٹھ جاتی ہیں دونوں طرف. ڈرائیور بھی بہت ڈایا ہے بیچارہ, آ جاؤ گے, آ جاؤ دیکھنا, آ جاؤ میرے پاس. شرم آنی چاہیے. بے شرم ڈرائیور ہے, بے حیا ہے, بے غیرت ہے. وہ تو ہے بے حیا, تو بھی ایسا بنا. اس لیے میرا معمول الحمدللہ, بڑائی کے لیے نہیں کہتا, اللہ مجھے قائم رکھتی اس بات. میں اس میں پیسہ نہیں دیکھتا. یہ مت سمجھنا کہ بہت پیسے ہوں گے بہت صاحب, میں پیسہ دیکھتا ہی نہیں اس میں, چاہے قرضہ کرنا پڑے, لیکن نماز کو قرضہ نہیں کرنے دوں گا. نماز جماعت میرے ذمہ قرضہ ہو جائے نا, انشاءاللہ 10,000 قرضہ ہو جائے میں برداشت کر لوں گا, لیکن تکبیر اولیٰ بہت ہو انشاءاللہ یہ برداشت نہیں کروں. اللہ معاف فرمائے گا جو بڑائی ہو گئی ہو تو مجھ سے. یہ تو بات آ گئی اس لیے نکل گئی, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہنے کا. ہاں تو کیا میں کہہ رہا تھا معلوم؟ موت کے وقت وہی نکلتا ہے. دنیا, پیسہ, آفس, دکان, اللہ بچا رہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, میں آ رہا تھا, یہاں سے بات چلی. پرائیویٹ گاڑی تھی, اثر نماز پڑھی میں نے ایک جگہ جماعت کے ساتھ. میں نے کہا دیکھو بسم اللہ بولو اور اللہ سے دعا کرو کہ مغرب مجھے جماعت سے مل جا رہے. الحمدللہ ایسے ہی بس امام صاحب نے اللہ اکبر کہا, میں مسجد میں پہنچا. اللہ بہت مدد کرتے, میں نے دیکھا الحمدللہ, ورنہ کوئی ممکن نہیں تھا, پاسبل نہیں تھا کہ مجھے جماعت مل گئی, اللہ نے ملا دی مجھے. تو میں آ رہا تھا, نماز بالکل کھڑی ہے, میں نے باہر دیکھا, آج پہلے اس طرح پہلی مرتبہ دیکھا. مسلمان کوئی چل رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, دکانیں کھلی ہے, تو یہ کیا نماز ہو رہی ہے. سب جو گاڑی میں دوسرے بیٹھے تھے, میں نے کہا یہ کیوں, ان کو نماز نہیں پڑھنی. یا اللہ, حالات تو دیکھو کتنا خطرناک ہے, اور نماز نہیں پڑھتی, اور جمعہ کا دن. میں تو حسرت ہی کرتا رہ گیا. یا اللہ, اپنا گاؤں, مسلمان کی آبادی, اور اتنا اچھا ماحول, یہاں نمازیوں کا یہ حال ہے. اپنے اختیار میں اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے, تو اللہ کی طرف سے ایسے حالت آئی. اللہ بچا لے. سن لینا, میں نہیں بولنا چاہتا, پھر بھی مجبوراً میں بولتا ہوں. کیا بولتا ہوں؟ اپنے اختیار میں جب نماز پڑھنا ہوگا اور نماز نہیں پڑھے گا, ایسا وقت آئے گا آپ نماز پڑھنا بھی چاہو گے, نہیں اللہ پڑھنے دے گا. ایسے دشمن مسلط ہو جائیں گے کہ مسجدیں بند کروا دیں گے, آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے. کیا کرو گے اس وقت؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب تک اپنے اختیار میں ہو نماز پڑھ لو,
ورنہ آئندہ تم پڑھنا بھی چاہو گے لیکن نہیں پڑھ سکو گے. اللہ بچا رہے. اتنی خطرناک وعید ہے. جب میں نے یہ منظر دیکھا فوراً میں نے یہ سوچا کہ یا اللہ، علماء جو کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے. بزرگ لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا؟ بہت چاہتے تھے اس وقت لوگ، لیکن نہیں جا سکتے تھے. اس سے بھی سبق نہیں لیا ہم لوگوں نے. موت کیسے آئے گی بتاؤ؟ سمجھو 1000 روپے کم کما. میں تو قائل نہیں ہوں. تمہاری آفس کروڑوں کی ہو کہ دکان اربوں کی ہو، نماز کے وقت میں بس ختم کرو. میں دوسری بات کا قائل ہوں ہی نہیں. اب مجھے لاکھ سمجھاؤ بہانے، میں نہیں سمجھوں گا اس بات. کیوں؟ اللہ نے اجازت نہیں دی. کبھی مجبوری ہو بات الگ ہے. یہ کیا روزانہ دکان اور آفس کا بہانہ، آفس میں نماز پڑھ لی، دکان، یہ کیا روزانہ؟ میں نہیں. مجھے آپ پوچھو یہ تو میں تو نہ کہوں، اور میں تو ناچ کہتا ہوں. اصل میں ہمیں تکبیر اولا کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے تکبیر اولا جس کو مل جائے، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے گا، اور ایک آدمی کو اس کے بدلے میں صرف تکبیر اولا کے ساتھ نماز کی توفیق دے. یہ فائدے میں تکبیر اولا والا دنیا کی بادشاہ ختم ہو جائے گی. تکبیر اولا کی فضیلت سبب آتی رہے گا ہمیشہ. دنیا غفلت کی سبب بنے گی، یہ اللہ کی محبت کا سبب ہے. اس سے سکون ملے گا، اور دنیا ملنے کے بعد گارنٹی نہیں کہ سکون ملے. نہیں سمجھتے. اتنا حالات خطرناک ہے، پھر بھی مسلمان سمجھنے کا نام نہیں لیتا. ابھی تک کوئی محلہ، کوئی سوسائٹی، کوئی گاؤں 100% نمازی نہیں بنا. حالات مجبور کر رہے ہیں کہ اب تو نمازی بنو اللہ کے واسطے. لیکن ابھی تک ہماری دنیا نہیں چھوٹی، نہیں چھوٹی دنیا ہماری. آفس نہیں چھوٹی، دکان نہیں چھوٹی، شادیاں نہیں چھوٹی ہماری. میں کن باتوں پر افسوس کا اظہار کروں، میں شکایت کروں. بہت ہے میرے پاس شکایت، فریادیں بہت ہیں مسلمانوں کی. حالات بھی ایسے ہیں کہ دیکھے نہیں جاتے، اور مسلمان بھی ایسے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ کیسے ہیں مسلمان؟ ابھی تک نماز نہیں ہے. ابھی تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں، صرف نماز نہیں. تو اللہ کی مدد آ گئی. چلو تھوڑی تھوڑی باتیں آتی ہی رہتی ہے الحمدللہ. ہاں تو میں یہ سمجھا رہا تھا حسن خاتمہ کو معمولی بس سمجھا. اللہ نہ کرے بعض مرتبہ زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کی نحوست مرتے وقت ظاہر ہوتی ہے. بزرگوں نے فرمایا پوری زندگی نمازی ہے، تہجد گزار، او ہو مرتے وقت پتا چلے. اس لیے بزرگوں کو جتنی فکر حسن خاتمہ کی تھی اتنی فکر کسی چیز کی. تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، یہاں سے بات چلی. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھے وہ فرماتے ہیں اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب، کلمے پر موت دینا مجھے. غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے صرف کلمے پر موت مت مانگو، بلکہ یوں بھی کہو سنت پر موت دینا مجھے. ماشاء اللہ کیا بہترین اصلاح فرمائی. کلمے کے ساتھ سنت، ہماری زندگی سنتوں والی. یہ موت بہت اونچی ہے صرف کلمے کے مقابلے میں. سنت کی اتباع والا، اللہ کے محبوب والی زندگی ہے.
وہ مقبول بندہ ہے، وہ محبوب بندہ ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے سنت کے اتباع میں۔ کلمہ سے پڑھ لیا، مسلمان ہے، لیکن سنت کی اتباع نہیں ہے، وہ درجہ نہیں مل سکتا جو سنت کی اتباع والے کو ملا کرتا ہے۔ یہ تو مستقل مضمون ہے، لیکن ایک بات ضمن میں نے یہ کہہ دی، جب کبھی آئے گی میں تفصیل سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا اس نے خاتمہ بعض مرتبہ گناہوں کی نفست مرتے وقت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گناہ کی نفست ظاہر ہونے سے۔ ہاں، یہ بات تو ضمن بیچ میں آئی تھی، میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، یہ بات کہاں سے آئی تھی؟ صحبت کا اثر، سب سے بڑا فائدہ حسن خاتمہ۔ یہ میں نے گزشتہ مجلس کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں۔ اب صحبت ہے نہیں ملی مثال کے طور پر، تو کیا کرے؟ اس کے بدلے میں 4 عمل میں نے بتائے کہ یہ 4 عمل پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ، صحبت کا جو فائدہ ہے وہی فائدہ میسر ہوگا۔ بہت تفصیل سے میں نے سمجھایا تھا، یہ کچھ کم فائدہ ہوا۔ تو سب سے پہلا عمل میں نے کیا بتایا تھا؟ شکر۔ اللہ کو بہت پسند ہے، سب سے پہلا عمل اتنا پسند ہے، جو آدمی، جو بندہ ہر وقت شکر بجا لاتا ہے، بہترین کھانا ملا، اللہ تیرا شکر، بہترین مکان ملا، الحمدللہ، بہترین سواری ملی، الحمدللہ، دنیا میں بھی مزے اڑاؤ اور الحمدللہ کہتے جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دنیا کے مزے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی کا بھی سبب اور جنت میں داخلے کا بھی سبب بن جائے گا۔ یہ شکر جو بھی اپنے کو مرضی کے مطابق کوئی کام ہو، اپنی طبیعت کے مطابق، بس اس وقت الحمدللہ کہو۔ اس وقت یہ سب باتیں میں نے نہیں سمجھائی تھی، جلدی تھا، وقت ہو گیا تھا اس لیے۔ تو شکر کا مطلب کیا؟ جو بھی اپنے کو مرضی کے مطابق کام ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق الحمدللہ کہو۔ ہم مثال کے طور پر جا رہے تھے، ٹرین وقت پہ مل گئی، الحمدللہ، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں رہتا اس وقت۔ یہ اصل ہے استحضاء، یاد رکھو۔ آپ گھر سے نکلے، بہت انتظام نہیں کرنا پڑا رکشا کا، مل گئی فوراً الحمدللہ، فوراً زبان سے نکلنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت ملے الحمدللہ، نیند آ گئی الحمدللہ، اس لیے دعا نہیں دیکھتے کیسی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، الحمدللہ پہلے ہے۔ کیوں معلوم؟ اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے۔ کتنا پسند ہوگا؟ میں نے شروع میں کہا تھا، ساری کتابوں کا خلاصہ کلام مجید، پورے کلام مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ۔ کتنا پسند ہوگا اللہ کو۔ کائنات کی ابتدا آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلا جو کلمہ نکلا الحمدللہ، اور کائنات جب ختم ہوگی تو آخری جو کلمہ ہوگا الحمدللہ، اور جنت میں صرف الحمدللہ، ہر وقت اللہ کی تعریف، الحمدللہ۔ یہ کلمہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا آپ اندازہ لگاؤ۔ ہم غافل نہیں سکتے، دن میں کتنی مرتبہ بول سکتے ہیں، لیکن ہم غافل ہیں۔ پیشاب سے فارغ ہو گئے، باہر نکلے الحمدللہ الذی اذهب عنی الحزن، لیکن الحمدللہ میں پہلے آیا نہیں۔ کتنی زبردست نعمت کہ الحمدللہ واقعتاً جو دعا کا پابند ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتا ہے، انشاءاللہ العزیز
پیشاب کی بیماری میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. کیا سمجھتے ہو پیشاب کی بیماری کو؟ جس کو پیشاب نہیں ہوتا ان کو پوچھو، زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے. نہیں کھانے کا، نہیں پینے کا، نہیں سونے کا، نہیں کروٹ لینے کا، کسی چیز کا نہیں، سب بھول جاتا ہے، صرف پیشاب نہیں ہوا بس. اور ہم دن میں اطمینان آسانی کے ساتھ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پیشاب کر لیتے، لیکن کبھی خیال تک نہیں آیا یہ نعمت ہے اللہ کی. میں نے پہلے ایک مرتبہ بزرگ کا واقعہ سنایا تھا. بہت بڑے بزرگ تھے، بیمار پڑے، کوئی خبر لینے آیا 2-3 دن کے بعد. حضرت کیا ہوا؟ کیا کہا؟ میرے گناہوں کی نوسط ہے یہ. حضرت ایسی بات کرتی ہو، آپ تو اتنے بڑے اللہ والے. آپ سے تو ہم نے اللہ سے تعلق سیکھا، اللہ کی معرفت ہم نے سیکھی، دین سیکھا. آپ تو ہر وقت نماز کے پابند، ذکر کے پابند، تہجد کے پابند، اور آپ اس طرح کی بات کرتے کہ ہاں میرے گناہوں کی نوسط ہے. لیکن آپ کا کون سا گناہ؟ کیا میری 80 سال کی عمر ہوئی، 80 سال تک اطمینان سے میں نے پیشاب کیا، لیکن آج تک مجھے ایسا خیال نہیں آیا کہ یہ پیشاب اتنی بڑی نعمت ہے کہ آسانی سے ہو جاتا ہے. آج پتا چلا پیشاب آسانی سے نہیں ہوتا، تب پتا چلا. تو یہ کچھ کم گناہ ہے میرا؟ لو، اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں. اللہ والے ایسے ہوتے کہ کیوں خیال نہیں آیا آج تک کہ اللہ فوراً استغفار بغور سننا. ایک تو ہم نے ایسے دعا پڑھ لی بیت الخلا، نہیں ایسے دعا نہیں، استغفار کے ساتھ دعا مانگو. الحمدللہ پیشاب جو تکلیف دینے والی چیز تھی میرے بدن کو، زہر تھا میرے بدن کے لیے، بہت نقصان پہنچانے والی، کتنی بیماریوں کا سبب ہے. الحمدللہ ایسا تصور کرو تمہیں یا اللہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا. یہ تصور کرو. الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب، مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی، وعافانی، اور مجھے سکون دے دیا، عافیت دے دی. اللہ یہ تصور کر کے الحمدللہ پڑھو. اللہ کو بہت پسند ہے یہ قدم. یاد رکھنا، جو قدم مسجد میں پڑا وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو قدم بیت الخلا میں پڑا ناپاک جگہ میں لیکن سنت طریقے پر پڑا اور دعا کے ساتھ پڑا، یہ بھی عبادت میں پڑا. بیت الخلا میں بھی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا جب تک بیٹھے گا. کیوں؟ سنت طریقے پر پڑا. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، میرے بندہ سنت طریقے پر بیت الخلا گیا، پورا وقت عبادت میں لکھتے رہو جب تک باہر نہ نکلے. اللہ فرشتوں سے، اور جیسے باہر نکلے الحمدللہ انشاءاللہ العزیز کبھی پیشاب کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر بجا لاؤ گے نعمت میں اضافہ کروں گا، بیمار نہیں ہونے دوں گا. اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں، بہت سننا، کتابوں میں بھی ہے، بزرگوں کا تجربہ بھی ہے. جو آدمی چاشت کی نماز پڑھتا ہے کبھی گھٹنوں کے درد میں اور جوڑوں کے درد میں اللہ مبتلا نہیں کرے گا. یقین رکھو اس بات پر. کیوں مانے؟ کس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. حدیث میں آتا ہے جو یہ چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں. یہ انگلی میں 3 جوڑ ہیں، 1 2 3 اور یہ چوتھا. اسی طرح ہر انگلی میں، پورے بدن میں 360 جوڑ ہیں. ہر جوڑ کا صدقہ دو. ارے روزانہ 1 روپیہ ہوتا پھر بھی کتنا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ نے کتنا آسان بنا دیا. 2 رکعت چاشت کی پڑھ لو، 360 جوڑ کا صدقہ ہو گیا. اور اوپر سے آپ نے اس کا صدقہ دیا نا، یہ نعمت اللہ باقی رکھے گا، بلکہ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا. بیمار نہیں ہونے دے گا، تکلیف نہیں ہونے دے گا اللہ، بلکہ بیماری ہوگی تو بیماری کو دور فرما دے گا. یہ بزرگوں نے فرمایا. ماں ابراہیم صاحب نے بھی مجھے کہا تھا. ایک آدمی نے کہا گھٹنوں میں درد، چاشت کی نماز پڑھ.
چاشت کی نماز پڑھو. اس آدمی کو میں نے 3-4 مہینے بعد ملاقات ہوئی تو کہا میں نے مولانا کے کہنے کے بعد چاشت کی نماز شروع کر دی, مجھے تکلیف دور ہو گئی. ہاتھ بھی نہیں موڑتا تھا, ہاتھ اٹھتا بھی ہو گیا, موڑتا بھی ہو گیا, کھاتے بھی ہو گئے, پیر بھی سب اچھا ہو گیا. یقین کے ساتھ پڑھا. اب کہتے میری عادت بن چکی. یہ شکر کا فائدہ, اضافہ نعمت میں. انشاءاللہ سنت طریقے پر سو گے اور اٹھو گے سنت طریقے پر, یعنی دعا پڑھ کے نماز کے وقت میں پہلے سے یہ نیت ہو, انشاءاللہ کبھی نیند کی شکایت نہیں ہوگی آپ کو. آج کل بہت سب نیند کی شکایت کرتے ہیں. ارے سنت طریقے پر عمل کرو, پوری رات عبادت کا ثواب ہوگا. جیسے بیت الخلا میں گیا عبادت لکھی جائے گی, رات کو سویا باوضو دعا پڑھ کے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح سویا, نماز کی نیت کر کے سویا اور الارم بھی رکھا اہتمام کے ساتھ, اور فجر میں اٹھ گیا, 8 گھنٹے کی نیند عبادت میں لکھی جائے گی. اور رات میں جو انتقال ہو گیا شہادت موت, شہادت موت. اللہ کے رسول فرماتے رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ استغفراللہ پڑھ لو. دنیا میں درخت کے جتنے پتے ہیں اس کی تعداد کے برابر, دنیا میں ریگستان میں جتنی ریت ہے اس کی ذرات کے برابر, دنیا میں جتنے دن ہوں گے جتنے راتیں ہوں گی اس کی تعداد کے برابر. گناہ ہوں گے 3 مرتبہ سونے سے پہلے استغفراللہ پڑھنے سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کروا. سمندر کی جھاگ کے برابر جتنے گناہ ہوں گے سب کو اللہ معاف فرما دے گا. یہ ہے سنت طریقہ, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سنت کو کیا سمجھتے ہو؟ محبوبیت ہے سنت کی, کشش ہے. باقی آج جو مسلمان سنت طریقے پر آ جا رہے ہیں, یہ جو ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں نا, محبت کرنے لگے. کل یہاں کام سے میں آیا تھا, یہ اس ایریا میں, ہو سکتا ہے کوئی ہو اس میں. مجھے جتنے نوجوان ملے سب سنت کے خلاف بال تھے. میں نے سب کو کہا اللہ کے رسول کی ناراض ہوتے ہیں, یہ کیوں تو نصارہ کا طریقہ ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی, کہاں سے آ گئے. صاحب کہا میں نے, مجھے محبت سے بلایا دکان کے مولانا آ جاؤ تھوڑی دیر. دیکھو کہاں جاتا بال دیکھے میں, حرام ہے. وہ کہیں گے کہ ہم نے تو بولا کر خام کھا یہ بول اٹھایا ہمیں نہ تھا. میں الحمدللہ پھر شامل نہیں کرتا, بلایا تو کیا ہو گیا. اصل تو یہ ہے محبت کہ یہ تکلیف آخرت میں نقصان والی چیز ہے. اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں. جب مجھ سے امید یہ کی کہ چلو مولانا آ جاؤ, تو مجھے میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں ان کو ٹوکوں. سب کو میں نے کہا, کوئی ایسا مجھے نوجوان نہیں ملا کہ جس کا بال سنت کے مطابق, سب سنت کے خلاف. میں نے کہا کہ کہاں سے اللہ کی مدد ہے. کہ گھر میں گھس کے مارے نا, دکان میں گھس کے بھی ماریں گے اور پکڑ کے نکال دیں گے اور دکان کی قبضے میں کر لیں گے. اور نماز تو پڑھنے کی نہیں. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں, شو روم ہے موبائل کا اور نماز کا وقت ہے, کیا وہ کھلی بند کرائے گا؟ شو روم بھی نہیں بند کرے گا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہیں ایسا وقت نہ ہو کہ دکانیں لوٹ لی جائیں. پھر روتے ہیں اللہ کیا ہوا. ہاں وہی ہوا جو آپ نے کیا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے. بتایا کیا بددعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے, میرا جی چاہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز کے وقت میں کسی کو اپنی جگہ پر نائب بناؤں اور اس سے کہوں تم نماز پڑھاؤ, اور میں باہر جاؤں, جس گھر میں جو نمازی نہیں ہے اس گھر کو آگ لگا دوں. اللہ کے رسول کتنے رحمت والے ہیں.
اتنی پھر بھی وہ کیا فرماتے ہیں، میرا جی نہیں چاہتا ہے آگ لگا دے سب کو، دکانوں کو اور گھروں کو۔ مطلب اس کا آگ لگانے کا مطلب کیا؟ بے چینی، پریشان۔ جہاں آگ لگتی ہے گرمی ہوتی ہے سکون ہوتا ہے، دکانیں ہیں لیکن سکون نہیں ہے، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر ہیں لیکن جہنم کا نمونہ بنے ہیں۔ کیا وجہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ہے۔ آگ لگ رہی ہے آج، آپ ظاہر میں آگ نہیں نظر آئے گی لیکن یہ آگ ہی ہے، سن لینا یہ آگ ہے۔ دکانیں ہیں شو روم بڑے بڑے لیکن ہر آدمی شکایت کرتا ہے، عمر صاحب کچھ سمجھ نہیں، برکت نہیں ہوتی، کچھ ہوگا۔ ارے کہاں سے ہو گئے؟ نماز پڑھتا ہے تو کہاں سے برکت ہو گئے؟ اور یہی مال گناہوں کا سبب، لڑائی جھگڑوں کا سبب، اللہ کی نافرمانی کا سبب، یہی مال۔ نمازیں چھوڑی، کیا سمجھتے ہو آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، قبول ہو رہی ہے، نہیں سمجھتے۔ میں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ بند تو رکھو، پھر دیکھنا اللہ کتنی برکت دیتا ہے، واللہ میں کہتا ہوں۔ نماز کے وقت میں بس جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، اللہ کا احسان مانو۔ ہمارے یہاں تو کتنی سہولت، تھوڑی تھوڑی جگہ پر جماعت خانے مسجدیں، جماعت خانے مسجدیں، یہ بھی نہ پڑھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے اسباب مہیا کر دیے، ساری سہولتیں میسر کر دی، پھر بھی اب کوئی نظر نہیں چلے پائے۔ اب کس وقت اللہ کا عذاب آ جائے کہہ نہیں سکتے۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کی نعمت پر شکر، الحمدللہ، معمولی مت سمجھے اس کو، اضافہ ہوگا نعمت میں۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا معلوم؟ جنت کا وعدہ ہے، اور جو شکر کرنے والا ہے شیطان اس کو کبھی بہکا نہیں سکتا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ برگاہ کیا تھا، شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر جانے سے بہکاؤں گا، میں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اور کیا کہا شیطان نے معلوم؟ کیوں میں بہکاؤں گا معلوم؟ کیوں میں بہکاؤں گا؟ اس لیے بہکاؤں گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہا، تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ دیکھو یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھنے والا، تلاوت نہیں کرنے والا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ شکر نہ کرنے والا۔ شیطان نے کہا، اس سے پتا چلا جو شکر بجا لانے والا ہے ہمیشہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہتا رہا۔ شیطان اس کو بہتر نہیں سکتا، شیطان خود ہو گیا۔ بیت الخلا جاؤ، نکلو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنی نعمتیں، کتنی میں نعمتیں گناؤ۔ واقعات دن میں اگر آدمی گننا چاہے نا، ہزاروں نعمتیں ہیں۔ جہاں ایک دم پیاس لگی، پانی مل گیا، الحمدللہ بولو، اس طرح بولنا چاہیے۔ جب تک استحسان نہیں ہوگا وہاں تک مشکل ہے کہ یہ نعمت ہے۔ سن لینا، اصل میری جو بات کہنے کا خلاصہ کیا ہے معلوم؟ صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ دوانوں کی ایک استحضار ہو جاتا ہے، اللہ کا توجہ ہو جاتی ہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، استحضار۔ تو یہ جو چار عمل ہے اس کا فائدہ انتباہ، توجہ، ہر وقت استحضار، یہ مقصد ہے اصل میں۔ تو صحبت کا جو اثر، صحبت کا جو فائدہ، وہی فائدہ ان چار عمل کا، اصل استحضار۔ تو واقعی اگر مجھے استحضار ہو جائے اللہ کا، قدم قدم پہ آپ کو اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آ رہے، جیسے ہی نعمت سمجھ میں آ رہے اس کو کہو الحمدللہ، تو دن میں 1000 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہوگا؟ ایک بہت بڑے نحوی تھے، ملا نصیر الدین نحوی، بہت بڑے اور بڑے خوبصورت تھے۔
لیکن عجیب اتفاق، ان کی بیوی بہت بدسورت، جتنے خوبصورت بیوی اتنی بدسورت، اللہ کو منظور ہوگا، کچھ ہوا ہوگا نہیں، لیکن عالم تھی، سمجھدار تھی. یاد رکھنا، جو سمجھدار ہو، دیندار ہو، دیکھو میں کیا بولتا ہوں البتہ، سمجھدار ہو، دیندار ہو، اخلاق والا ہو، عالم ملے آپ کو، کبھی پسو پیش مت کرو اپنی بچیوں کے نکاح میں. لیکن ایسا کبھی نہیں، ہماری بچیاں نہیں تیار ہوتی آسپداری والے کے ساتھ. کتنوں نے مجھے کہا، کتنوں نے مجھے کہا، اتنی بچیوں والا نہیں. تم وہ سب دیکھنا تو میں نے دکھایا ٹھیک ہے، داڑھی کھینچتی. کیوں؟ بغیر داڑھی والا میں آپ کے لیے تلاش کروں. شرم آتی ہے کہ نہیں تجھے؟ انا للہ. ایمان کی خیر منانے کا معلوم نہیں کیسا خاتمہ ہوگا اس بچی کا، کہہ نہیں سکتے. سنت کو حقیر سمجھ، اور باقاعدہ کہتی ہے داڑھی والا نہیں، مولوی تو بالکل نہیں. جاؤ کبھی وہ کیسا سلوک کرتا ہے پتا ہی سب کو. مولوی ہوگا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے، عالم ہوگا، دیندار سمجھدار ہوگا، تو اگر وہ آپ کی بچی پسند نہیں آئی تو وہ صبر کرے گا اور حسن سلوک سے پیش آئے گا. کیا سمجھتے وہ دینداری کو؟ اور دنیا میں کتنا رہنا ہے، چند سال ہے بس مزے، پھر تو بڑھاپا. تو بڑھاپے میں کون خیال کرتا ہے؟ نیک اور دیندار اور عالم اپنے بچوں کا خیال کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا کبھی. حسن بصری فرماتے. لیکن ہم نے بچیوں کی تربیتیں کیسی کی کہ بچیوں کا جو انتخاب، چوائس ہے ہی نہیں. وہ گاڑی والا چاہیے، موبائل والا چاہیے، کمپنی میں آفس والا، سوٹ بوٹ والا چاہیے، مولوی نہیں، داڑھی والا نہیں، ٹوپی والا نہیں، اور باہر کھلانے والا. آج 25 سال کی بچیاں روٹی بنانے نہیں آتی. تمہیں کس نے کہا یہ سب ڈگریاں حاصل کرنا؟ تمہارا کام تو گھر کا ہے، تم تو گھر کی ملکہ ہو. سالن بنانا نہیں آتا، سالن. وہ لڑکی کس کام کی؟ چاہے وہ حسینہ جمیلہ چاند کو شرمانے والی ہو، کچھ نہیں ہو. لیکن نہیں سمجھتے ہمارے نوجوان کی. ایسوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے پوچھو تجھے کھانا بھی بنانا آتا ہے، روٹی پکانا آتی ہے، کھچڑی آتی ہے تجھے؟ لیکن تو باہر سے مہینہ لیں گے نا، اس لیے تو بہت بھیڑ رہتی، نہیں دیکھتی آپ؟ پہلے اتنی بھیڑ نہیں تھی. میں تو دیکھتا ہوں اتوار کو تو جگہ نہیں ملتی. یا اللہ، معلوم نہیں کیسے اچھا لگتا ہے باہر کا کھانا. مجھے تو کوئی زبردستی بھی کھلائے انشاءاللہ الحمدللہ بغیر مجبوری کے نہیں کھاتا. تب بھی باہر کا جب بات آئے گی تب میں سمجھاؤں گا کہ کیوں، کیا شوق ہے باہر کے کھانے کا. معلوم نہیں ایک جگہ کا، اتوار کو تو باہر کھانے کا. ہاں تو ملا نصیر الدین عجیب کیا، ایک مرتبہ دونوں رات کے وقت میں ٹیرس پر بیٹھے ہوئے تھے. عالم تھے نہیں، سمجھتے تھے کہ میرے مقدر میں یہی ہے، کیا کروں بس. کبھی ناراض مت ہو، واللہ میں کہتا ہوں جنت کما دو. صحیح میں کہتا ہوں، کیا کریں، بات ابھی ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو بھی میں کھولوں. کیا ہوا معلوم؟ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، خوش میں تھے، جوش میں آ گئے. بیوی سے کہا، میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ تو بھی جنتی، میں بھی جنتی. بیوی نے کہا یقین سے کہ ہاں. کیا کریں کہ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، جو میرا شکر گزار بندہ ہے میں اس کو جنت دوں گا، اور جو صبر کرے گا اس کو بھی میں جنت دوں گا. لیکن میں جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں اور میں کہاں تو کہاں، میں صبر کرتا ہوں. آج تک کبھی میں نے شکایت نہیں کی، اللہ کا شکر ادا کیا. بس میرے مقدر میں یہی ہے، میں صبر کرتا ہوں. اور تو مجھے جب بھی دیکھتی ہے صحیح بتا کہ کیسا خوبصورت شوہر ملا مجھے، کتنا بڑا عالم مجھے ملا، کتنا سمجھدار ملا، میرا حق سمجھنے والا ملا، کبھی ظلم نہیں کرتا، ہر وقت تو شکر ادا کرتی ہے کہ نہیں، مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ نہیں. یہ بالکل صحیح ہے.
میں ہر وقت اللہ کا شکر میں بجا لاتی ہوں کہ تو شکر کرنے والی ہے. شکر کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا, صبر کرنے والے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا. ہم دونوں جنتی ہے, کیا مطلب. شکر کرنے والا بھی جنتی, صبر والا بھی جنتی. اور دوسری ایک بات یاد رکھنا, جب 1000 مرتبہ اللہ کی نعمتیں ہم دیکھیں گے الحمدللہ کہیں گے, سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی, طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ گئی, تو فوراً وہ صبر کرے گا کہ اللہ کی 1000 نعمتیں تو میں بولا الحمدللہ, ایک مصیبت آ گئی تو کیا میں شکوہ شکایت کروں؟ تو شکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ صبر آسان ہو جائے گا. دوسرا فائدہ کیا معلوم؟ تکبر سے بچے گا. شکر کا فائدہ کیوں تکبر سے بچے گا؟ جو بھی نعمت دیکھے گا اللہ کا شکر, میرا کوئی کمال نہیں. الحمدللہ کا مطلب یہ اللہ تیرا شکر, تیری تعریف, میرا کوئی کمال نہیں. تو اگر اپنے اوپر نظر جائے گی فوراً کوئی انکار کرے گا میرا کوئی کمال نہیں, اللہ میرا انسان ہے, تو شکر کا فائدہ کیا؟ تکبر نہیں ہوگا. شکر کا فائدہ کیا معلوم؟ تقویٰ پیدا ہوگا. میں شکر کا فائدہ میں بتا رہا ہوں. تقویٰ کیسے معلوم؟ تقویٰ کا مطلب گناہ سے بچنا. اب آپ ہی بتاؤ, دن میں ہم نے دیکھ لیا 100 مرتبہ اللہ کی نعمتیں آئی, اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا, اللہ نے انعام اور احسان کیا, نعمتوں کی برسات کی, تو کیا میں اسی اللہ کی نافرمانی کروں؟ صبح سے لے کر شام تک نعمتیں نعمتیں, پیشاب وقت پہ ہو گیا, کھانا وقت پہ مل گیا, کما رہا تھا تو کمانا مجھے وقت پہ مل گیا, روزی مل گئی, میں نے اپنے بچوں کو دیکھا وہ خوش ہیں, میری بیوی کو دیکھا وہ خوش ہیں, کوئی گھر میں کوئی پریشانی نہیں, کوئی بیماری نہیں, میرا گھر ہے اپنا الحمدللہ, ساری مل گئی الحمدللہ, میرے پیر صحیح ہے الحمدللہ, میرے آنکھیں صحیح ہے الحمدللہ, کسی معذور کو دیکھا الحمدللہ, میں تو اچھا ہوں. تو آپ ہی بتاؤ 100 مرتبہ اس طرح الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کا استحسان ہوگا, تو اگر وہ کوئی گناہ کا تقاضا پیدا ہوا تو شرم آئے گی کہ اللہ کی اتنی نعمت ہے اور اسی اللہ کی میں نافرمانی کروں. شکر کا فائدہ تقویٰ. اتنے فائدے ہیں, اس لیے بزرگوں نے یہ پورا خلاصہ نکالا 4 عمل میں. یہ میرا مختصر کا, بہت تفصیل ہے لیکن اتنا مختصر بس سن لو. دوسرا عمل بتایا تھا سب. ہاں, تو شکر کا مطلب کیا؟ جب بھی کوئی نعمت ملے اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام ہو الحمدللہ کہو, ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو. دن میں کتنی مرتبہ ہوتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے چند مثالیں دی. کبھی ایک دم خیال آ گئے کہ میں تو اچھی طرح سن سکتا ہوں الحمدللہ, اللہ تیرا شکر. انشاءاللہ جب بھی خیال آئے گا تو کبھی آپ کان کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. حدیث میں مثال کے طور پر کوئی لنگڑا چل رہا ہے آپ کے سامنے اور آپ سیدھے چل دیکھا اس کو, الحمدللہ اللہ تو نے مجھے بچایا. آتا ہے حدیث میں انشاءاللہ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا, کسی معذور کو دیکھ کر زور سے نہ بولے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو, انشاءاللہ یہ آدمی کبھی معذور نہیں ہوتا. کسی نابینا کو دیکھا, ارے اس کو پوچھو آنکھیں گئی زندگانی گئی, اور بیکار ہے زندگی گزارنا. جس کی آنکھیں نہیں ہے اس کے سامنے کہہ دو, وہ تو نہیں دیکھتا آپ کو, آہستہ سے کہو اللہ اس کی آنکھیں نہیں, میری تو آنکھیں ہیں الحمدللہ. کبھی آپ کی آنکھ ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایسے پوری دعا ہے, اگر یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ الذی عافانی, کہ اللہ تو نے مجھے عافیت دی, مما ابتلاک بہ, اس چیز سے جس چیز کو مما ابتلاک بہ, جس کے ذریعے آپ کو مبتلا کیا, جس بیماری میں آپ کو مبتلا ہے, اس سے مجھے عافیت دی. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, بلکہ دنیا کی مخلوق میں کتنی چیزوں پر مجھے فضیلت دی. صحیح معنوں میں اگر کوئی آدمی تصور کرے نا, قسم کھا کے میں کہتا ہوں ہر آدمی کے ساتھ اتنی نعمتیں ہیں کہ دوسرے آدمی ان لاکھوں نعمتوں سے محروم ہے. اس دعا کا مفہوم یہ ہے, لیکن خیال نہیں کرتے ہم, اس لیے شکایتیں زیادہ ہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بات دکان نہیں چلتی لیکن کچھ چلتی نہیں. ارے اللہ کا شکر ادا کر کے تیرے پاس دکان نہیں. بعضوں کے پاس ملازمت کی بھی جگہ نہیں, طاقت ہے, نوجوانی ہے, سب جاب بھی نہیں ملتا,
تو شکر کر کہ تیرا خود کا کاروبار ہے، لیکن اس کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، تو پھر کہاں سے دکان چلے؟ ارے اتنا بھی شکر ادا کر میری دکان ہے کہ میں اطمینان سے بیٹھا ہوں، جب چاہوں کھولوں جب چاہوں بند کروں، میرے کیا نہیں۔ اگر میں ملازم ہوتا تو ہر وقت میں ماتحت میں رہتا، پابند رہتا وقت کا، ہر چیز کا، میرے اختیار میں نہ ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا، دیکھو اس طرح کرتے ہو دکان بھی کیسی چلتی ہے۔ نہیں آتا ہمیں دکان چلانا، نہیں آتا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ نہیں آتا اس طرح دکان چلانے کی، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اللہ کے احسان ماننے کے ساتھ، شکر ادا کرنے کے ساتھ، جو بھی حال ہو بس اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ یاد رکھو مہنگائی اللہ کی طرف سے، یہ ہے کتابوں میں۔ ہمارے عمل جب سدھر جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی چیزوں کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ سدھار دے گا خود بخود۔ یہ مہنگائی کیوں ہے معلوم؟ یہ ہمارے عمل کی سزا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار ایسی ہے، سرکار بھی کیوں ایسی ہے معلوم؟ حدیث میں ہے تمہارے عمل جیسے ہوں گے تمہارے گورنر بھی ایسے ہی ہوں گے، منسٹر بھی ایسے ہوں گے، حدیث میں اعمالکم مالکم، ہر چیز کا جواب ہے ہماری شریعت میں۔ یہ تو میں تفصیل سے بتاتا نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، اس لیے ایسے وقتاً فوقتاً آ ہی جاتا ہے۔ شریعت سمجھو، دین سمجھو، ہمارا اسلام سمجھو، قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں یہ اسلام کی نعمت اتنی بڑی ہے، آدمی صرف تصور کرے نا پورا دن اگر الحمدللہ کا ہے پھر بھی کم ہے صرف اسلام پر۔ ملازمت بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، نیند بھی نہیں، کچھ نہیں، لیکن اسلام ہے، ایمان ہے، واللہ میں کہتا ہوں اتنی بڑی نعمت ہے، 24 گھنٹہ الحمدللہ کا ہے پھر بھی کم ہے۔ ایمان، اور ایمان کے بعد امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کتنی بڑی نعمت، کتنی نعمتیں میں گناؤں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہمیں تو بس جو طبیعت کے خلاف، جو ہماری تمنا کے خلاف، جو ہماری خواہش میں کچھ بس وہی سمجھ میں آتا ہے کہ دکان نہیں چلتی، مندی ہے، مہنگائی ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بس شکایت ہے اپنی زبان سے۔ یہ صبر کے خلاف ہے۔ میں نے کہا دوسرا عمل صبر۔ صبر کا مطلب کیا؟ طبیعت کے خلاف، مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے بس اس وقت کیا کرو تو کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہ نکالو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، ناشکری کا سبب بنے، بے صبری کا سبب بنے۔ زبان سے بھی مت نکالو اور اعضاء سے بھی کوئی عمل ایسا ظاہر مت کرو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ آج کل تو مصیبت آ گئی ہے تو نماز جو پڑھتا رہا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، دعا بھی چھوڑ دیتا ہے، تلاوت بھی چھوڑ دیتا ہے، ذکر بھی چھوڑ دیا کہ کچھ کہا نہیں ہوتا، اتنی یاسینیں پڑھی، یہ اللہ پھر سے کلمہ پر، تجھے اس پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، قرآن پر، یاسین پر، نماز پر، ایمان گیا۔ یہ تو حالات ہے، اللہ عظمت کا ہے۔ صبر کہاں ہوتا ہے معلوم؟ غیر اختیاری چیز ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے وقت میں صبر کرنا یہ ہے سب سے بڑا عمل۔ حدیث میں آتا ہے صبر هو الایمان، صبر کا ایمان ہے، ایمان۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مسجد نبی میں، تم مومن ہو؟ یا اللہ صحابہ کو تم مومن ہو؟ صحابہ حیرت میں، یا اللہ یہ کیسا سوال، ہم کیا جواب دیں؟ کسی کی ہمت نہیں بولنے کی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ نام، ہم مومن ہیں۔ اچھا مومن ہو، کیا دلیل؟ اب اس لیے صحابہ نہیں بولتے تھے کہ ہم کیا دلیل پہ؟ حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ آج کل ہمیں پوچھا جا رہا تھا مومن ہو؟ کہ ہاں جمعہ پڑھتا ہوں میں،
اور نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ تکبیر اٹھانے کے ساتھ پابندی کے ساتھ، ایسا نہیں بولے گا، نماز پڑھ لیتا ہوں. ہاں کوئی نماز چھوٹ بھی جاتی ہے، شرم آتی ہے بولنا، چھوٹ جاتی ہے. چھوٹے کیسے؟ کھانا کبھی چھوٹا، دکان کبھی چھوٹی؟ ہمارا کسی کے ذمہ پیسہ ہو وہ کبھی چھوٹا؟ کتنی مرتبہ مانگتے تو ہمارے ذمہ اللہ کا قرضہ ہے، نماز اللہ کا فریضہ، اللہ کا ذمہ، دو اللہ کو تو اللہ بھی مانگے گا لاؤ نماز. ہاں ہمارا کسی کا، ہمارا حق کسی کے ذمہ ہو لاؤ، بار بار مطالبہ، تو ہمارے ذمہ جس کا حق ہے بندے کا اللہ کا، وہ ہم کیوں نہیں دیتے؟ سمجھو مسلمانوں، دین سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. آج دین نہیں سمجھا ہم نے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا ہاں یا رسول اللہ دلیل ہے. ہاں تو ہم کیا کہتے؟ جمعہ پڑھ رہا ہوں، اور چہرہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان، لباس پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کا، گھر بار رہن سہن معاشرت اخلاق معاملات پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے. اس لیے بولنا پڑا اس کو کہ جمعہ پڑھ رہا ہوں. یہ ہماری غلطی. حضرت عمر نے نہیں کہا، حالانکہ تہجد کے پابند تھے. اور سننا، نماز کے پابند تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ذکر کے پابند تھے، تلاوت کے پابند تھے. کیا کہا معلوم؟ ہاں یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. دلیل بتاؤ. کہا نحن نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء. یہ تین چیزیں بیان. کیا فرمایا؟ اللہ کی نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں. کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے اس پر ہم راضی رہتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس. اللہ کے رسول نے فرمایا مؤمنون انتم ورب الکعبہ. کیا الفاظ ہیں، بلاغت ہے. آپ نہیں سمجھو گے اس بلاغت کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم حقیقت میں مومن ہو، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو صحیح معنوں میں. یہ نہیں کہا کہ جمعہ پڑھتا ہوں میں، نماز پڑھتا ہوں میں، تہجد پڑھتا ہوں. نہ، مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے صبر کرتے ہیں. ہائی واویلا نہیں کرتے، شکوہ شکایت نہیں کرتے، زبان سے اللہ کی شکایت نہیں کرتے، ہمارے اعضاء سے اللہ کی ناشکری نہیں ہوتی. مصیبت آئے پھر بھی اللہ کا حکم، پھر بھی نماز کی پابندی، پھر بھی دعا. اللہ کو نہیں چھوڑتے ہم. اللہ پر یقین ہے ہمارا کہ اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہے، خیر. یہ اللہ کی عجیب بات ہے. اللہ یہ ہمیں دین سمجھا دے، ایسا اسلام سمجھا دے. یہ ہے حقیقت میں اسلام. صرف یہ اسلام نہیں ہے جمعہ پڑھنا، نماز صرف پڑھنا اسلام نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے. یہ ہے اسلام مکمل صحیح معنوں میں. اللہ ایسا مسلمان بنا دے. پھر بعد میں دیکھنا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم صحیح معنوں میں ایسے مسلمان ہو، پوری دنیا میں تم بلند ہوں گے، تم ہی غالب. تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکے گا. ایسے تم ہوں گے. آج ہمیں نظریں نیچی کرنی پڑتی، ہم ذلیل ہو چکے ہیں. اللہ نے مسلط کیا ان کو. یاد رکھنا حدیث میں تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تم پر مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کریں گے. آج رحم نہیں کرتے ہماری بچیوں پر. لے جاتے ہیں، 1 سال رکھا، بچہ پیدا ہوا، طلاق مار دیا، کوئی رحم نہیں. شرما 1 سال تک تیرے ساتھ رہی، بچہ ہوا، بچے کو بھی ذبح، بچی کو بھی ذبح. رحم نہیں. اللہ نے مسلط کیا، اللہ نے مسلط کیا. حاملہ عورتوں کو حمل چیر کے بچوں کو گن کی طرف پھینکتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے مسلط کیا. تم نے اللہ کو قصداً ناراض کیا نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو مسلط کیا.
ابھی بھی نہیں سمجھتے, ابھی بھی ایک نہیں ہوتی مسلمان. تو کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ مصیبت پر صبر کرتے, اللہ کے فیصلے پر راضی, بس جو اللہ کا فیصلہ. میدان تو بس ہم راضی ہیں, مندی ہے بس راضی ہے اللہ کے فیصلے. کیا کرے, گھر میں بیمار ہے, بس اللہ ہم راضی ہیں. ہاں تدبیر کیا کرو, دوائی کرو, علاج کو, کوئی ایسی بات, شکوہ شکایت مت کرو. معلوم نہیں, میں ہر قسم کی فریضی کرتا تھا, معلوم نہیں کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا. ارے یہ کیوں بولتے ہو گیا بس اللہ کی طرف سے راضی. یہ ہے ایمان. تصور ہوا ایمان, یہ دوسرا عمل. اور جب بھی کوئی مصیبت طبیعت کے خلاف بات پیش آ رہے, اللہ کو یاد کرو. سو یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے, گھر میں چراغ تھا, بجھ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی کیوں؟ حضرت عائشہ میں تو سمجھی کسی کا انتقال وفات ہو, یہ بڑی مصیبت, اس پہ انا للہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مومن پر ذرا بھی تکلیف آ گئی, طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ گئی, یہ بھی مصیبت ہے, اس پر بھی اجر ہے, اس پر بھی ثواب ہے, اس پر بھی انا للہ بولنے کا. دوسرا عمل تو ابھی وقت بھی ہو گیا. تیسرا عمل کہا تھا استغفار. استغفار تو اچھی چیز ہے, فکر مت کرنا, وقت پہ نماز ہو جائے گی. کیا آتا ہے من لزم الاستغفار, جو استغفار کو لازم پکڑے ہر وقت استغفار. اللہ تعالیٰ جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزق له من حيث لا يحتسب. یا اللہ, آج یہی تکلیف ہے, ہر آدمی غم میں ہے, پریشانی میں ہے, اولاد کا غم, روزی کا غم, کاروبار کا غم, مہنگائی کا غم, لوگوں دشمنوں کا غم, کتنا غم ہے. ہمارا جو مال کا پہلے جو حالت تھی وہ ختم ہو گئی, اس کا غم, کتنا غم. ارے استغفار لازم کرو, اللہ غم دور کر دے. کتنی غمیاں, کتنی پریشانیاں ہر اعتبار سے, استغفار لازم کرو, اللہ ہر پریشانی دور کر دے گا. اور روزے کی فکر, اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزے دے گا پتا بھی نہیں چلے گا, من حیث لا یحتسب, تمہارا وہم و گمن بھی نہیں ہوگا. اور استغفار کے لازم پکڑنے سے اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوت بنا دے گا. ہر وقت استغفار کرو. ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں, رستے میں چلے ایک دم سے نظر پڑ گئی, زبان بے قابو, استغفر. یہ ہر وقت استغفار رکھو. میں نے کہا ہے ہر وقت الحمدللہ, ہر وقت انا للہ, ہر وقت استغفر اللہ. ایک مختصر واقعہ میں سناؤں. امام احمد بن حنبل نام سنا, بہت بڑے بزرگ, ابھی ہر وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سمجھا تھا کہ کون تھے وہ. ایک مرتبہ علاقے کے گورنر نے ان کو بلایا, وہ پہنچے, عشاء کا وقت ہو گیا. گورنر سے کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. بات ہو گئی مکمل. اس علاقے میں جو مسجد تھی وہاں پہنچے, نماز پڑھا. اب کہا گورنر کے پاس رات قیام کروں, اس سے بہتر ہے اللہ کے گھر میں قیام کروں. تو عشاء کے بعد وہیں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے. مؤذن صاحب آئے, نہیں پہچانتا تھا مؤذن, یہ کون ہے, وقت کے امام ہے, بادشاہ بھی ان کی عزت کرتا ہے, گورنر نے ان کو بلایا, نہیں سمجھتا, نہیں پہچانتا تھا. تو کہا برے, عمر رسیدہ ہو گئی تھی امام صاحب, برے یہاں کیسے؟ لیکن میں باہر کا ہوں, مسافر ہوں, آج رات میں یہاں قیام کروں گا. لیکن نہیں یہاں سے نکلو. ٹھیک رہنے تو ایک رات کا تو سوال ہے. نہیں مانا. امام صاحب نے کہا بھی نہیں کہ میں کون ہوں. کتنا تواضع کیا, نہیں مانا. ٹھیک ہے, نہیں رہنے تو اللہ کا گھر ہے, کیا ہے اس کی بات ہے. ٹھیک ہے, نہیں نکلو, ماروں گا ورنہ. ایک ڈھول رسید کر, پتا نہیں تھا کتنے بڑے امام ہیں, کتنے بڑے اللہ والے ہیں. مجبور نکلنا پڑا. مؤذن جماعت کھانے گیا, وہاں سو گیا. وہ سہن میں تھے, امام صاحب وہیں بیٹھے رہے, بیٹھے بیٹھے بھوکے نہ پڑے. مؤذن کو ایک دم سے تھوڑی دیر آنکھ کھلی تو ایک دم سے کام پڑا باہر, تو باہر نکلا تھا امام صاحب. نکلا نہیں تو بولا, میں نے کتنا کہا, 1 لاکھ مانگے, نکل باہر یہاں سے. امام صاحب گئے, آدھی رات ہو گئی, میں کہاں جاؤں گا. باہر نکلے, سامنے ایک نان بائی والا تھا, روٹی بنانے والا. کوئی آرڈر آیا ہوگا تو روٹی بنانا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ بوڑھے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, تو ان کو بلا, ادھر آؤ بوڑھے, میرے یہاں آ جاؤ.
لیکن میں باہر کا آدمی ہوں، میں نے کہا اللہ کا گھر ہے، مجھے قیام کرنے کی ذرا مہلت دے دو، ایک رات تو ہے، نہیں مانتا، مجھے مارا۔ تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بیٹھو، کھانا کھایا، کھانا کھلایا، روٹی بنائی، اب وہ وہیں بیٹھے ہیں سامنے، اور وہ انہوں نے کہا میں تھوڑی روٹی بنا دوں، پھر آپ کو میں انتظام کرتا ہوں سونے کا۔ روٹی بناتا ہے، جیسے وہ روٹی آٹا لیا، بیلتا ہے روٹی اس طرف، تو کہتا ہے استغفر اللہ، پھر روٹی بنا لی، توے پر ڈالی، استغفر اللہ، توے سے نیچے اتاری، استغفر اللہ، ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد اپنے ہونٹوں کو ہلاتا تھا۔ امام صاحب برابر دیکھتے رہے وہ کیا بولتا ہے، استغفر اللہ سمجھ میں آتا تھا، لیکن وہ کیا بولتا وہ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ یہاں تک کہ 1 گھنٹے تک دیکھا کتنی مرتبہ استغفر اللہ۔ آخر میں جب صبح ہوئی، صبح کے بعد جب وہ جا رہے تھے، امام صاحب نے کہا ایک بات پوچھوں، پوچھوں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہر وقت استغفر اللہ زبان پر، ہر وقت استغفر اللہ، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیکن میں نے ایک عالم کی زبان سے سنا تھا واعظ میں کہ استغفر اللہ جو پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوت بنا دیتا ہے۔ تو الحمدللہ 10 سال سے میرا یہ معمول ہے استغفر اللہ کا۔ میں نے جو دعا مانگی قبول ہوئی، صرف ایک دعا قبول نہیں ہوتی، رو رہا تھا، کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ کون سی دعا؟ ٹھیک ہے، وہ جو میں استغفر اللہ کے بعد بولتا ہوں ایک دعا قبول نہیں ہوئی، وہ دعا یہ ہے یا اللہ تیرا برگزیدہ بندہ احمد بن حنبل کبھی مجھے زیارت کرا دے، میری دیدار کرا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو ملنا چاہتا ہوں، کتنا بڑا اللہ والا، کتنا بڑا امام ہے، میں محروم ہوں ان کی زیارت سے۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، لیکن ساری دعا قبول ہوئی، ساری یہ معاہدہ دیا کہ میں احمد بن حنبل۔ امام صاحب نے بھی مسکراتا تھا، ہاں اب پتا چلا مؤذن نے مجھے کیوں مارا، تیری دعا کی بنا پر مجھے مارا، تیری دعا قبول ہوئی کیونکہ مجھے مار کھا کے تیرے پاس آنا پڑا، اگر وہ نہ مارتا تو تیری زیارت بھی نہ ہوتی۔ یہ ہے ہم تو کتنے گناہ کرتے ہیں، دکان میں بیٹھ کر پڑھتے رہو، پھر بعد میں دعا مانگو، دیکھو کیا کرے وقت ہو گیا ورنہ وقت سے۔ چوتھی بات اعوذ باللہ، تعوذ، خطرہ ہر وقت ہے، بیماری کا خطرہ۔ دیکھو آج کل میسج نیوز آ رہے ہیں کہ فلانی جگہ اتنے بیمار، فلانی جگہ اتنا، پھر بیماری شروع ہو گئی، یا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت، حفاظت یعنی یہی اعوذ باللہ، یہی استعاذہ۔ ہر وقت کوئی بھی خطرہ پیش آ ہے، اپنے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، دکان کے بارے میں، مال روزی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، اسلام، دین، نماز، مسجد، مدارس کے بارے میں فوراً کو اعوذ باللہ، اللہ بچانا ہے، بچانا ہے۔ ارے ہر جو مسلمان اس طرح بولنے لگے اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن ہم اس سے بات وقت ہوگا تو میں اس کو سمجھاتا۔ یہ زمانہ خبر سننا، ایک بات سن لو، یہ زمانہ ایسا ہے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ۔ اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دے دو صبح شام، پھر بے فکر ہوتا۔ میں تو بڑوں کو بھی کہتا ہوں پابندی سے صبح شام قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 سورتیں 3 مرتبہ صبح شام پڑھو۔ اور جو تعوذات ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق الی آخر، اس کو پڑھتے رہو، کبھی مت بھولو، قسم کھا کے میں کہتا ہوں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کھانا پینا لباس سے بھی زیادہ ضرورت معوذات ہے۔ کھانا نہ ملے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن معوذات کبھی مت چھوڑو، اللہ کی پناہ کبھی مت چھوڑو۔ یہ 4 عمل میں رکھ، لیکن آگے بات نہیں چل سکتی۔ خیر جو بھی ہو، بس اپنے سے ایک فائدہ ہو جانا چاہیے، دین کی بات آ جانی چاہیے ہمارے سامنے۔ تو یہ 4 عمل یاد رکھنا، شکر، صبر، استغفار اور استعاذہ۔ میں نے کہا تھا نا تینوں زمانے آ گئے، نہیں مال خرچ، نہیں جان خرچ، نہیں وقت خرچ، کچھ بھی خرچ نہیں، اور تینوں زمانے محفوظ ہو گئے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اور جی یہ 4 عمل ہیں، اور 4 عمل شکر الحمدللہ پڑھو، صبر انا للہ الی آخر پڑھو، استغفار استغفر اللہ پڑھو، تعوذ استعاذہ اعوذ باللہ یا استعیذ باللہ، یہ 4 کی پابندی کر لو، پھر بعد میں دیکھنا کیا سکون ملتا ہے، کیا رحمت گویا ہمیں نازل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ایک لطف زندگی میں محسوس ہوگا، ایک سکون محسوس ہوگا، ساری پریشانیاں دور ہوتی نظر آئے گی، اللہ کی مدد نظروں سے ہمیں دکھائی دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو الحمدللہ وقت پہ نماز ہو گیا، فکر مت کرنا انشاءاللہ۔